بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہم نے یہ سماعت کیا تھا آخری نشست میں کہ انبیاء علیہ السلام نے جو وہ خطبات جو وہ ارشاد فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی امت بنایا اور میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا بیان فرمائی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے حکومت کی نعمت دی اور مجھ پر زبور نازل کی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا اور پرندوں اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا اور مجھے حکمت دی اور فیصلہ سنانے کا منصب دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں کو جنوں کو اور انسانوں کو مسخر کر دیا اور میرے لیے شیاطین کو مسخر کر دیا جو عمارتیں مجسمے بناتے تھے اور مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز سکھائی اور میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں ثنا بیان کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات انجیل کی تعلیم دی اور مجھے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا اور میں اس کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور مجھے آسمان پر اٹھایا گیا اور مجھے کفار سے نجات دی اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھا اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں. پھر حضور علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور مجھ پر قرآن پاک کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں میں سے بہتر بنایا اور میری امتوں کو امت وسط بنایا اور میری امت کو اول اور آخر اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے بوجھ اتار دیا اور میرا ذکر بلند کیا اور مجھے ابتدا کرنے والا اور انتہا کرنے والا جو ہے وہ بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا یہی فضائل انہی فضائل کی وجہ سے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر جو ہے وہ جو فضیلت دی گئی ہے حضور علیہ السلام کی جو افضلیت کی اس کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر فرمایا انہی فضائل کی وجہ سے تم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی. امام بہقی کی اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے, اس کو امام مسلم اور نسائی نے جو ہے وہ الگ سے جو بیان فرمایا کیونکہ ہم تمام احادیث مبارکہ کو ملا کر جو سن رہے. تو امام نسائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا, یعنی حضور علیہ السلام بیان کرتے, اس میں میرے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا. پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے ان کے آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. اب انشاءاللہ واقعہ تو بہت طویل ہے, ہم آج کے واقعہ مطلب آج کی آخری نشست کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ معراج کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے, لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو اگلے سال جو ہے وہ سن لیں گے. کہ اگلے سال جو ہمارا سننے کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ معراج کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ معراج کو کس انداز سے بیان کیا انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے. وہ انشاءاللہ اگلے سال میں جیسے ہی معراج کا قریب آئے گا اس میں جو انشاءاللہ یہیں سے جہاں سے ہم نے ختم کیا ہے انشاءاللہ رئیس زندگی ہوگی اسی مقام سے جو وہ شروع کیا جائے گا. جیسا کہ ہمارا زکات وغیرہ کے مسائل چل رہے تھے, اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ زکات وغیرہ کے مسائل کو جو ہے بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو حل فرمائے, ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ